بالی ووڈ میں اگر آپ دیکھیں ایک ریسرچ چل رہی تھی جس میں جب یہ لاسٹ سنجے دت صاحب کو کینسر ہوا تو میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ ان کی پڑھی جو انہوں نے شائع کی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ بالی ووڈ کے زیادہ تر ستارے کینسر سے مرتے ہیں. آپ راجیش کھنہ کو دیکھ لیں, آپ ونود کھنہ کو دیکھ لیں, آپ اس کو سنجے دت کو دیکھ لیں, رشی کپور کو دیکھ لیں. وائی کینسر؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہیں, ایک ڈرنکنگ, دوسرا بیڈ لائف اسٹائل. بیڈ لائف اسٹائل کا مطلب کہ ساری رات پارٹی کرنا, سارا دن سونا, دوپہر کو اٹھنا. آپ دیکھیں نا, آپ نیچرل کلاک سے ڈفر کر رہے ہیں. یو آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. اللہ تعالیٰ نے دن جاگنے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے, اسی لیے ہماری باڈی اکسٹمڈ ہے کہ جیسے ہی سورج نیچے جاتا ہے ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی. اب وہ لوگ جن کو ہم ناکٹرنل پیپل کہتے ہیں کہ سورج نیچے جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ بیماری ہیں. یہ سائیکولوجیکل النیسز ہیں جو آگے سے کینسر, ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز, ان جیسی چیزوں کو جنم دیں گی. اور پھر اس کے اوپر جب ان کی ڈائٹس بھی گندی ہوں گی, اس کے اوپر ان کا لائف اسٹائل میں سگریٹ نوشی ہوگی, شراب نوشی ہوگی, ایڈکشن ہوگا. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ویمن, میک اپ ایک بہت بڑا ریزن ہے فار اسکن کینسر, جس کی وجہ سے لوگوں کو کہا جاتا ہے. اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے ڈیوڈرنٹس بھی نہ لگائیں, پرفیومس بھی نہ لگائیں, کیونکہ جہاں پہ آپ وہ لگاتے ہیں وہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں اور ڈائریکٹلی جو آپ کا ڈیوڈرنٹ ہے وہ لمف نوڈ کے اوپر جا رہا ہے. ایروسولک اسپرے ہے, کاربن مونوکسائڈ ہے اس کے اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اینڈ 10,000 چیزیں ہیں. تو آپ وی آر پٹنگ آور سیلوز ایٹ رسک ایوری سنگل ڈے, ایوری سنگل مومنٹ آف دا کلاک. کھانے میں, پینے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, جانے میں, ہر کام میں. الیکٹرانکس آ گئے ہیں, ڈیوائسز آ گئی ہیں, آرٹیفیشل سب کچھ ہو چکا ہے, مین میڈ کریشن ہے, اینڈ وی آر پارٹ آف اٹ, نو ڈاؤٹ. جس طرح آپ نے کہا تھا کہ گروسری میں وہ چیزیں ایڈ کریں جو ہونی چاہیے اور جو آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچا سکتی ہے, اور ان چیزوں کو ایکسکلوڈ کر دے, سے نو ٹو اٹ, جو کہ آپ کی زندگی میں مشکلات اور پیدا کرتی ہیں آپ کی باڈی کو لے کر. تو مجھے پلیز بتائیے کون سی چیزیں آپ کی گروسری کا حصہ ہونی ہی چاہیے لازماً. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دا ڈونٹ سے, کہ وہ چیزیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. جیسے میں نے کہا ریفائنڈ شوگر, ریفائنڈ کوئی بھی چیز, وائٹ شوگر, سالٹ, بریڈ, بٹر, ان چیزوں سے, مارجرین, ان چیزوں سے جان, مارجرین سنتھیٹک ہوتا ہے, ان چیزوں سے جان چھڑائیں. شوگر, اچھا پھر شوگری آئٹمس, کاربوہائیڈریٹس وغیرہ, ان چیزوں سے جان چھڑائیں ایکسیسو, کیونکہ یہ بھی ایونچولی دے آر ایملسیفائڈ انٹو شوگر اینڈ دین فیٹس. ہم نے کرنا کہ اپنی لائف اسٹائل کو بیلنس رکھنے کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک آر باڈی مور الکلائن دین ایسیڈک. جتنی ایسیڈک آپ کی باڈی ہوگی, ایسیڈک فوڈس کھائیں گے ایسیڈک ہوگی, جتنی ایسیڈک ہوگی اتنی کینسرس پوٹینشیلٹیز ہیں آپ کے اندر. الکلائن رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پروبایوٹکس کھائیں. جیسے فار ایگزامپل دہی از اے سپر ڈوپر فوڈ, یہ سپر فوڈز میں اس کا شمار ہوتا ہے سر فہرست. اٹس اے پروبایوٹک, نیچرل پروبایوٹک, جتنا مرضی کھا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لوگوں کی یہ بھی میتھ ہے کہ جی دن کو دہی کھائیں, رات کو دہی نہ کھائیں, دوپہر کو نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اینی ٹائم آف دا ڈے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جی نٹس, نٹس اے ویری امپورٹنٹ. ہیزل نٹس ہو گئے, آمنڈز ہو گئے, آپ کے یہ وال نٹس ہو گئے, آپ کے کیشو نٹس ہو گئے, اور یہ جتنے بھی نٹس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, مائنڈ اٹ پلیز, یہ شوگر اینڈ سالٹ کے بغیر کھانے. کیونکہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ سالٹ والے کاجو لے آتے ہیں, سالٹ والے بادام لے آتے ہیں, آمنڈز, ایگزیکٹلی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹ ہمیں نہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ نے ٹیسٹ کے لیے نہیں کھانا, آرگینک لینا ہے. اچھا کھانے کتنے ہیں, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ رائٹ ڈوز بھی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مٹھی اپنی بند کرتے ہیں نا, تو جو حجم آپ کی مٹھی کا نا, ہینڈ فل آف, تو ہینڈ فل کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بھی اگر آپ کھول کے وہ کھا لیتے ہیں وچ از فائن. سو 7 to 10 پیسز ا نٹ. لیٹ سپوز اگر آپ 3-4 نٹس کھا رہے ہیں, والنٹ کھا رہے ہیں, ساتھ آمنڈس کھا رہے ہیں, ساتھ آپ کیشو نٹس کھا رہے ہیں, ہیزل نٹس کھا لیں گے, برازیل نٹس کھا رہے ہیں, وٹ ایور, تو آپ 6-7 پیس ان کے لے کے ایک پورشن بنا سکتے ہیں. ریزنس ویری انپورٹنٹ, کرین بیریز ویری گڈ. بیریز میں ہمیشہ کہتا ہوں, ریڈ بیریز, بلو بیریز, بلیک ریزنس, کرین بیریز, ایکسلنٹ فوڈ. جتنی بھی بیریز ہیں یہ سب اینٹی کینسرس فوڈ ہیں. پھر آ جاتا ہے سٹرس فوڈ. لیمو جو ہے یہ بادشاہ ہے, نیمبو, سو اس کو اپنی ڈائٹ میں بہت زیادہ استعمال کریں, بغیر کسی وجہ کے کریں, پانی میں ڈال کے پئیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نیمبو کے ساتھ سالٹ بھی ڈال دیتے ہیں یا چینی ڈال دیتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر تو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے آپ کی باڈی میں تو دین اٹس آل رائٹ. لیکن اگر الیکٹرولائٹ امبیلنس نہیں ہے, اگر آپ کو فیل نہیں ہو رہی کوئی ایسی پرابلم, تو پھر آپ کو سالٹ اور چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل زیرو سالٹ پہ بھی نہیں جانا. اور چینی کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ رائٹ کائنڈ آف ریپلیسمنٹس لیں اپنی زندگی میں. تو اپنے فریج کے اندر, جیسے ہم گروسری لسٹ کی ابھی بات کر رہے تھے, مارجرینس, پیسچرائز ملکس, بٹرز, وائٹ بریڈس, شوگر, کیچپس, مایونیز, پیکٹ والی جتنی بھی چیزیں, ان کو نکال دیں. اور آپ نے دودھ کی بھی بات کی تھی کہ وائٹ, ایبسلیوٹلی, میں نے کہا پیسچرائز ملک, اس کو نکال دیں. نہیں, ایک تو پیسچرائزڈ ہے اور ایک
ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باکسڈ ملک ہے. ملک چاہے پیسچرائزڈ ہو چاہے ہیلدی ملک ہو, ملک ہے ہی نہیں ہیلدی. آل رائٹ, یہ میرا یہ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. سو پیسچرائز فوڈ, جب آپ پیسچرائز کی فوڈ میں بات کرتا ہوں تو کوئی بھی چیز جو پیکڈ ہے, کوئی ایسا آئٹم جو لوگوں نے بسکٹس جو یہ بنائے ہوئے, چپس جو آپ لیز سمجھ کے لوگ بچے کھاتے ہیں, یہ کرکرے اور یہ وغیرہ, یہ سب ایڈیبل پلاسٹک ہے. مین میڈ پروڈکٹس, یس دیر آر آل ایڈیبل پلاسٹکس. آج کل تو سبزیاں بھی پلاسٹک کی آ رہی ہیں, ایگز لوگ نکلی بنا رہے ہیں, آپ یقین کریں. پلاسٹک کی سبزیاں, یس, اگر آپ ویڈیوز پہ جائیں تو چائنا اتنا آگے نکل گیا ہے کہ انہوں نے لیٹس اور یہ کیوکمبرز اور یہ ایکچولی ایڈیبل پلاسٹک کے بنائے ہیں. ایڈیبل گلاس بھی ہوتا ہے, ایڈیبل پلاسٹک بھی ہوتا ہے, جس کو میڈیگریٹڈ پلاسٹک یا میڈیگریٹڈ گلاس کہتے ہیں, لیکن ایونچولی یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا. اگر کھا لیں تو ہوتا کچھ نہیں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روز کھانا شروع کر دیں. سو اماؤنٹس بھی بہت, ڈوزز بہت میٹر کرتی ہیں. تو ہم نے کھانا کیا ہے, اپنی زندگی کو ایک مزدور کی زندگی پہ لے جائیں. میں آپ کو بتاؤں, فاسٹنگ کریں, کوشش کریں کم سے کم کھائیں. جتنا زیادہ بھوکا رہیں گی اتنا زیادہ آپ کے اندر اینٹی کینسر پراپرٹیز پیدا ہوں گی, آپ کی باڈی ہیل کرتی ہے. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید بھوکے رہنے سے کمزوری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. you need to give space to your ایبسلیوٹلی. stomach. دیکھیں, شیر بھی بھوکا لڑتا ہے, جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو وہ نہیں لڑتا, تو انرجی نہیں ہوتی اس کے اندر. تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید کھا کے انرجی آتی ہے. نو, یہ جو میرے پاس لڑکے آتے ہیں, یس یو ڈو, اٹس اے ڈرگ, فوڈ از اے ڈرگ. اور جو خاص طور پہ وہ لوگ جو جمرز ہیں, جو بوائز ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کھا کے مت آئیں, جا کے کھائیں. اس میں فرق ہے. اگر آپ نے کھا کے ہی آنا ہے تو پھر کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں, کیونکہ کھانے سے جان نہیں آتی. دیکھیں, ڈائٹنگ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ایٹنگ پراپرلی, ناٹ اسٹاپ ایٹنگ. تو جو پراپر ایٹنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. پرو ایکٹیو ایٹنگ پہ ہم بات کرتے ہیں. پرو ایکٹیو ایٹنگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ بھی ہیں تو آبویسلی اس میں آپ واٹر انٹیک تو کریں گے, اس میں آپ اپنے الیکٹرولائٹس اور وہ چیزیں سالٹ تو انٹیک تو کریں گے نا, وہ تو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہی چیز آپ کو کوپ کر دیتی ہے باقی چیزوں سے. اوپر سے دیکھا یہ جاتا ہے, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, اس چیز میں کہ لوگ ایکسرسائز کے اوپر تو فوکس ہی نہیں کرتے. مجھے آپ بتائیے, ایون یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جم چلے گئے اور جم سے واپس آ گئے, جم از ناٹ اے ویری ہیلدی ایکسرسائز, آئی ٹیل یو. کیونکہ جس طریقے سے لڑکے کرتے ہیں, جو کہ اس کے اندر اسٹیرائڈل یوز اور میڈیسنل یوز آ جاتا ہے, وہ تو ٹوٹلی ان ہیلدی ہے نا. اور زیادہ تر وہ لڑکے جو اسٹیرائڈ کا یوز کرتے ہیں وہ صرف 2 بیماریوں سے مرتے ہیں, یا 4th اسٹیج کینسر یا کارڈیاک اریسٹ. تیسری کوئی بیماری نہیں ان کو ہوتی, اور وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, وہ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں بیچارے, انفارچونیٹلی. دس از واٹ ہیپنس جب بھی ہم نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں. اور میں یہ بھی مجھے دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ لوگ شارٹ کٹس پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سب کچھ تو ان کے کچن میں ہے, تو لوگ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ جا کے اس کو کر لیں. دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. ان کو لگتا ہے کہ جا کے ہم ڈاکٹر سے گولی کھائیں گے تو ٹھیک ہم تبھی ہوں گے. سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ جب ہم آپریشن کرائیں گے تو ٹھیک تبھی ہوں گے, ریڈیشن کرائیں گے تو ٹھیک تبھی ہوں گے. لیکن آئی ہیو اے کویسچن. آپ نے واٹر انٹیک کی بات کی کہ جو منچنگ کرتے ہیں ان بٹس اور پیسز 24 hours آف دی ڈے, 24/7, رات کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں, دن میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو واٹر انٹیک ہے وہ کس طرح سے بیلنس کی جائے؟ یا اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا بہتر ہے, یا جو کھانا کھانے کے بعد پیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اٹس مور ہیلدی, ادروائز مور ہیلدی, اور ادروائز آن دی ادر سائڈ وہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اگر آپ پانی لیں گے تو وہ کینسرس ہو سکتا ہے. مطلب دیر سو مینی. دیٹ از ٹرو ٹو این ایکسٹینٹ. دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں بات کرتا ہوں نا کہ پانی پرو ایکٹیولی پئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس لگنے سے پہلے پانی پئیں. ٹھیک ہے, جب آپ پیاس لگنے سے پہلے پانی پئیں گے تو آپ کی باڈی کا واٹر کانٹینٹ ایویپوریٹ ہی نہیں ہوگا, آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہی نہیں ہوگی, آپ کو مسئلے ہی نہیں ہوں گے. نمبر 2, بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھائیں. اچھا, جب آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے رمضان کے اندر, روزے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے 2:30-3 بجے جو آپ کی سحری ہوتی ہے, سحری پہ اٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں, کیا آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے اس ٹائم؟ نہیں لگی ہوتی نا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکچولی بھوک لگی ہوتی. بھوک اگر ہم انسان کو 2:30-3 بجے بھوک لگتی ہوتی ریگولرلی, تو پھر 2:30-3 بجے ہمارا کوئی میل ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بریکفاسٹ جیسی چیز انسان کے لیے تو بنائی نہیں تھی. یہ گوروں کا ایک المیہ ہے, یہ کیلوگس کمپنی جو سیریل کمپنی والے ہیں, انہوں نے یہ بریکفاسٹ کا کانسیپٹ بنایا لوگوں کے لیے تاکہ وہ سیریلز ان کا بک سکے.